شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے تمام سننے والوں کے لیے میری خاص دعا ہے، اے میرے اللہ رحیم کریم اللہ، مجھے تمام سننے والوں کو برکتوں والا کشادہ رزق عطا فرما۔ ان میں سے جن کا روزگار نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، ان سب میرے بھائیوں اور بہنوں کو روزگار عطا فرما، ان کو اچھی حلال رزق والی جاب عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم فرما، ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ جو ان میں سے بے اولاد ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں، ان کو اپنا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر پر اثر وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ چند کلمات پر منحصر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک روزی عطا فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان کلمات کا معنی مفہوم حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گا۔ اس کے کرنے سے آپ کو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو نوکری کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کہتا جاؤں کہ اگر آپ ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب وظیفہ اور اس کا طریقہ دھیان سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کلمات سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کی وجہ سے ہیں، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں، 100 مرتبہ ان کلمات کو کہنا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور اس عمل کو کرتے وقت جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ آپ پر مہربان ہوں گے۔ ایک دن میں اس کو پڑھ کر آپ کو گناہوں سے بھی معافی ملے گی۔ حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے یہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے ناظرین، اللہ کی یاد میں بہت زیادہ انعامات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بھاری ہیں، اور رحیم کو عزیز ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات بہت ہی عزیز ہیں۔ پورے دن میں انعامات لینے والے یہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی رزق کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ دست ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ ہے، جس کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے؟ یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ اگر یہ تسبیح تم فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو گے تو تمہیں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ تو 7 دن گزرتے ہی وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رزق اتنی کثرت سے آ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اور ان کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں، جو شخص یہ کلمات 1 مرتبہ پڑھتا ہے
تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا مختصر وظیفہ، اس کا طریقہ اور مفہوم۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔